إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ ابھی آپ کے روبرو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ساری انسانیت کو، سارے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر ہم نے مختلف کنبوں اور خاندانوں میں تمہیں تقسیم کیا، بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان رکھ سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ اللہ کے پاس، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ باعزت اور عزت والا وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ جانکار ہے، علم رکھنے والا ہے، ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ حضرات، اس آیت کے ذریعہ اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو ایک اہم درس اور پیغام دینا چاہا ہے کہ تم سب کے سب، پوری انسانیت ایک کنبہ ہو، ایک قبیلہ ہو، ایک ہی خاندان ہو۔ آدم و حوا علیہم السلام سے ہم نے تم سب کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں میں، مختلف قبیلوں میں، مختلف کنبوں میں ہم نے بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان رکھ سکو، اور ہر قبیلے اور کنبے والے کو انفرادی طور پر ایک ایک کر کے آپس میں جو ایک دوسرے سے رشتے بنتے ہیں، ان رشتوں کے حقوق کو ادا کیا کرو، ہمیشہ ان رشتوں کا خیال کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو خصوصی طور پر یہ پیغام دیا کہ رشتہ داری آپسی جو ہوتی ہے، ایک ہی قبیلے اور کنبے میں جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتے لگتے ہیں، ان رشتوں کے مقام کو، ان کی عظمت کو پہچاننا اور پہچان کر ان کے حقوق کو پوری طرح ادا کرنا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے ہم انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور اللہ اسی بات کی اس آیت میں تاکید کرتا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام، وخلق منها زوجها، اور پھر ہم نے آدم سے ہی ان کے جوڑے کو بنایا اور پیدا کیا ہے، یعنی اما حوا علیہ السلام۔ پھر اللہ نے فرمایا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، انہی ایک مرد اور عورت کے ذریعہ ہم نے بہت سارے مرد اور بہت سارے عورتوں کو پیدا کیا، اور فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، تو لوگوں اللہ سے ہمیشہ
ہمیشہ ڈرتے رہو جس اللہ کا نام لے کر، جس اللہ کے حوالے اور واسطے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں کو نبھایا کرو۔ ان اللہ علیکم رقیبہ، اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تم پر نگراں ہے، نگہبان ہے، تم پر نظر رکھنے والا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعہ یہ پیغام دینا چاہا ہے کہ رشتوں کے مقام کو سمجھو۔ اور آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ سورہ نساء کی یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ ہمیشہ اکثر و بیشتر عمومی طور پر جو قاضی ہوتے ہیں، مولوی ہوتے ہیں، نکاح کے وقت یہ آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کے وقت اس آیت کو پیش کر کے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ایک اجنبی لڑکا اور ایک اجنبی لڑکی جو ابھی تک ایک دوسرے سے ناآشنا تھے، ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے، لیکن اس آیت کے ذریعہ اللہ رب العزت اب ایک ایسے رشتوں میں تمہیں باندھ رہا ہے، ایک ایسا رشتہ تمہیں عطا کر رہا ہے کہ اس رشتے کے بعد ایک بہت بڑا قبیلہ تیار ہوگا، ایک تمہاری آنے والی نسل تیار ہوگی۔ اس نئے جوڑے سے ایک نیا قبیلہ، نیا خاندار اور نئی نسل، نئی آبادی وجود میں آئے گی۔ تو دیکھو، تم خیال رکھنا، اس نسل سے جو بھی نسلیں بڑھے، اس رشتے سے جو بھی خاندار اور قبیلے بڑھے، ہمیشہ انفرادی طور پر ایک دوسرے کے رشتہ داری کو، رشتوں کو اور اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھ کر اسے ہمیشہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور مومنوں کی جہاں بہت ساری صفات اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے، مومنوں کی جہاں بہت ساری علامتیں اور مومنوں کی بہت جگہوں پر بہت ساری جہاں نشانیاں بتلائی ہیں کہ مومنوں کے اندر یہ علامتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، وہیں پر اللہ عز و جل نے مومنوں کی ایک علامت اور ایک پہچان یہ بھی بتلائی ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہم ان یوصل، کہ اللہ رب العزت کے نیک بندے اور مومنین بندے وہ لوگ ہیں کہ ان کے جو آپسی رشتے ہوتے ہیں، ان رشتوں کو وہ ہمیشہ قائم رکھتے ہیں، وہ ان رشتوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، ان رشتوں کے عظمت اور مرتبے کو وہ سمجھتے ہیں، اور زندگی اپنی آخری سانس تک اس حال میں گزارتے ہیں کہ وہ اپنے جو ایک دوسرے سے رشتے لگے ہوئے ہیں، ان رشتوں کے مقام کو سمجھ کر ان کی اچھی طرح حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اسی حال میں وہ اپنی سانسیں اس دنیا سے ختم کرتے ہیں اور توڑتے ہیں۔ یہ مومنوں کی بہت بڑی پہچان ہے۔ اور اگر کوئی رشتوں کو توڑنے کی کوشش کرے، رشتوں میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے، آپس میں ایک رشتوں کے اندر محبت ہے، الفت ہے، شفقت ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، لیکن وہ ابلیسی دام اور ابلیسی جال پھینک کر اگر اس محبت کو ختم کرنے کی کوشش کرے، ان محبتوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرے، وہ کیسے اس بات کی کوشش میں لگا رہے کہ یہ محبت کرنے والے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جائے، ایک دوسرے سے دشمنی پہ اتر آئے، ایک دوسرے پہ عداوت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عناد اور حسد اور جلن پیدا ہو جائے۔ اگر ایسا شخص کوئی کسی رشتے کو توڑنے کے پیچھے لگا ہوا ہے تو اللہ رب العزت نے سخت وعید فرمائی ہے اور خطرناک اور شدید عذاب سے اسے دوچار کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ اللہ رب العزت گنہگار بندوں، نافرمان بندوں، بدکار بندوں، ایسے بندے جو اللہ رب العزت سے بغاوت کرنے والے ہوتے ہیں اور جو زمین میں فساد برپا کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ان گنہگار بندوں سے، بدکار لوگوں سے کس بات کی امید کی جا سکتی ہے؟ یقیناً یہ زمین میں فسادی ہے، یہ زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں، اور فساد کیسے برپا کرتے ہیں؟ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یہ رشتوں کو توڑ کر زمینوں میں فساد برپا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بیچ میں دشمنی اور عداوت پیدا کر کے یہ فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سخت وعید فرمائی اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگ خبردار ہو جاؤ، ایسے لوگ ہوشیار ہو جاؤ، ہوش کے ناخن لے لو، ایسے فسادی اور ایسے رشتے توڑنے والوں اور رشتوں کے بیچ نفرت اور دشمنی پیدا کرنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مسلسل ان پر لعنتیں برستی ہیں، اور لعنتیں برسنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی برکتوں سے پوری طرح منہ موڑ لیا جاتا ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، اللہ کی برکتیں نازل نہیں ہوتی۔ یہ رشتہ توڑنے والوں اور رشتوں میں دراڑ پیدا کرنے والوں کے لیے سخت وعید۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر،
رشتوں کا اس قدر لحاظ کرنے والے، رشتوں کے مقام کو اس قدر سمجھنے والے کہ جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ اے میرے پیغمبر آپ اپنے خاص رشتہ داروں کو ڈرائیے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ دیکھو جو رشتہ جتنا قریبی ہوتا ہے ہمارے اوپر ان رشتوں کی اتنا ہی زیادہ جو ہے اہمیت ہونی چاہیے، اور اتنا ہی زیادہ ہمیں اس رشتے کو عظیم سمجھنا چاہیے، اور اتنا ہی زیادہ ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ کچھ رشتے بڑے قریبی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کو نار جہنم سے ڈرائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کا نازل ہونا تھا کہ آپ نے اپنے قبیلے، اپنے خاندان اور اپنے کنبے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور سب کو ایک ایک قبیلے والوں کا نام لے لے کر جن کا آپ سے قریبی رشتہ تھا، جو آپ کے خاندان اور قبیلے کے تھے، کہا اے بنو کعب کے لوگوں، اے بنو قریش کے لوگوں، اور اے بنو فہر کے لوگوں، اے بنو لؤلؤ کے لوگوں، یعنی ایک ایک قبیلے، ایک ایک خاندان کا لے کر نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقذوا انفسکم من النار، انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اے میرے رشتہ داروں، اے میرے قبیلے والوں، اے میرے خاندان والوں، ایمان لے آؤ، ایمان لا کر تم نار جہنم سے بچ سکتے ہو۔ میں تم سب کو نار جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر ایمان لے آئے تمہارے حق میں بھلائی ہوگی، تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ کہیں یہ نہ سوچ لینا، یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارے پیغمبر کا ایک انسان بہت عظیم بڑا رسول ہے، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ میں پیغمبر ضرور ہوں، میں رسول ضرور ہوں، میں اللہ کا محبوب چہتا بندہ ضرور ہوں، لیکن یہ امید مجھ سے کبھی نہ کرنا کہ رشتے ہونے کے ناطے میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارے کوئی کام آ جاؤں گا، تمہاری کوئی بخشش کروا دوں گا، یا تمہیں تمہارے گناہوں کی معافی کرا دوں گا۔ ہرگز نہیں، اسی دنیا میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، تمہاری حالت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ پیغام دیا اپنے رشتہ داروں کو، وہیں پر یہ بات بھی کہی غیر انی لکم رحمہ، کہ تم سے جو میرا رشتہ ہے، میرے قبیلے خاندان کے ہو، میرا جو تم سے رشتہ بن رہا ہے، قیامت کے دن گرچہ میں تمہارے کوئی کام نہ آ سکوں گا دین کے اعتبار سے، آخرت میں میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا، لیکن اس دنیا کے اندر جو ہمارا تمہارا رشتہ ہے، اگر ایسا کبھی کوئی معاملہ آئے تو میں رشتوں کا ساری زندگی پورا حق ادا کروں گا۔ میں رشتہ داری کی عظمت کو سمجھ کر، رشتوں کے مقام کو سمجھ کر اس کے پورے حقوق ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو اجاگر کیا، کہا ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر ایمان نہیں بھی لائے تو دنیا میں اگر تم باحیات رہے، زندہ رہے، اور جب تک میں زندہ رہوں گا میں ایک ایک رشتوں کا جو میرے اوپر لاگو ہوتا ہے اس رشتے کا میں حق ادا کروں گا، اس رشتے کا لحاظ کروں گا، اور اس رشتے کے مقام کو میں سمجھوں گا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسلوب سے اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو خبردار ہونا چاہیے کہ ہمارے ایسے بھی رشتہ دار ہیں جو بدعتی ہیں، جو مشرک ہیں، جو قبروں پر سر جھکاتے ہیں، ہمیں ان سے منہ موڑنا نہیں چاہیے، ہمیں ان سے یہ کہہ کر دامن نہیں چھڑانا چاہیے کہ یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے، ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے، گرچہ وہ ہمارا چچیرا بھائی کیوں نہ ہو، گرچہ وہ ہمارے قبیلے کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے خاندان کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے سوسائٹی کا کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، ہمارا رشتہ کسی بھی اعتبار سے اگر اس تک پہنچتا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کے سامنے جا کر اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے، اسے نصیحت کرنا چاہیے، اور اسے اللہ کی باتیں اس کے سامنے رکھنی چاہیے، جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا کہ میرے بھائیوں، میرے رشتہ داروں، میں تمہارے رشتے کا ہمیشہ خیال رکھوں گا، پر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کا اس قدر لحاظ رکھا، اس قدر خیال کیا کہ اگر ایمان لانے والا بندہ، آپ پر ایمان لایا ہوا شخص آپ کا رشتہ دار ہے تو وہ تو آپ کے رشتہ داری کا حقوق کا زیادہ ہی حقدار ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے اور خاندان کا اگر کوئی ایمان نہ لایا ہو، آپ کا دشمن رہا ہو، آپ کو ستانے والا رہا ہو، اسلام کا دشمن رہا ہو، سب سے کٹر اور سب سے بڑا دشمن رہا ہو، اگر وہ بھی رشتہ داری کا حوالہ دے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات کی فرمائش کی ہے، میرے پیغمبر نے رشتے کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی فرمائش کو قبول کیا ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ دشمن ہے، یہ نہیں دیکھا یہ غیر مسلم ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ اللہ کا باغی ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ حضرت سفیان جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ کافروں کے گروپ میں تھے، بہت بڑے کافر تھے اور کافروں کے سرغنہ تھے، نبی کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ وہ ابو سفیان جس وقت وہ ایمان نہیں قبول کیے ہوئے تھے، بعد میں جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، کفر کی حالت میں وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، آپ کی بد دعا سے مکہ کی سرزمین پر قحط
بدحالی آ گئی ہے، سوکھا پڑ گیا ہے، ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے بھوک مری کے شکار ہو چکے ہیں، آسمان سے پانی کے قطرے نہیں گر رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی فرمایا اسألک باللہ والرحم، اے محمد ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا حوالہ دیتے ہیں، اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، اور ساتھ میں ہم آپ کو اپنی رشتہ داری کا حوالہ دیتے ہیں، ہم آپ کے قبیلے کے ہیں، ہم آپ کے خاندان کے ہیں، ہم آپ کے بنو قریش میں سے ہیں۔ اے اللہ کے نبی ہم اللہ کا حوالہ دیتے ہیں اور اپنی رشتہ داری کا حوالہ دیتے ہیں، جو ہمارا آپ سے رشتہ ہے آپ اللہ سے دعا کر دیں یہ قحط سالی کا موسم چلا جائے، یہ قحط سالی ختم ہو جائے، انسانوں پر مکہ کی سرزمین میں بھوک مری ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رشتہ داری کا جب حوالہ دیا، اس نے فوراً اللہ کے نبی نے دعا کی اور آسمان سے بارش آ گئی، قحط سالی ختم ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو جو وہ آپ کے رشتہ دار تھے اس رشتے کا بھی آپ نے لحاظ رکھا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میری ماں آئی ہے، دیکھو میری ماں آئی ہے، وہ کافرہ ہے، وہ مشرکہ ہے، ابھی اس نے آپ پر ایمان نہیں لایا، وہ اللہ کو نہیں ماننے والی ہے، وہ کافرہ ہے، آئی ہے ہمارے گھر، کیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ دیکھو ایک سوال ہے، کیونکہ وہ کافرہ ہے، وہ مشرکہ ہے، اور یہ صحابیہ ہیں، ایمان لا چکی ہیں، اللہ اس کے رسول کے کلمے پر سوال کر بیٹھی کہ کافرہ ہے میری ماں، گھر آئی ہے، کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں؟ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی امک، ہاں تمہاری ماں ہے، سلوک کرو اس سے، گرچہ وہ غیر مسلم ہے، گرچہ وہ کافرہ ہے، وہ آئی ہے تمہارے گھر پر، تمہارا حق ہے کہ ماں کی حیثیت سے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ غور کرنے کی بات ہے، کافرہ ماں ہے، مشرکہ ماں ہے، پھر بھی شریعت ہماری تعلیم دے رہی ہے، نبوت کا یہ پیغام مل رہا ہے کہ وہ گرچہ کافرہ ہے پر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج کی اولاد اپنے ماں باپ کو مسلمان کی حالت میں پاتی ہے، آج کی اولاد اپنے ماں باپ کو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوئے پاتی ہے، پھر بھی یہ اپنی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کا کس قدر خیال رکھتی ہے، جس قدر صلہ رحمی اس کے ساتھ کرتی ہے، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جو کبھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آج کی نافرمان اولاد اپنے ماں باپ کا کس طرح خیال کرتی ہے، یہ ہم اور آپ اور اپنی آنکھوں سے نظارہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، بارہا دیکھتے ہیں۔ یہ رشتہ داری کو نبھانا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اسماء بنت ابی بکر سے کہا کہ اسماء کافرہ گرچہ ہے پر اللہ نے ہم کو وصیت کی ہے، اللہ نے ہم کو پیغام دیا ہے کہ اے لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین برتاؤ رکھو، وہ خواہ کسی بھی حالت میں ہو۔ رشتے کا لحاظ رکھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی رشتوں کو ہم کس قدر توڑ رہے ہیں، کس قدر دیکھ رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں رشتوں کے تقاضے کیا ہیں، ہم رشتوں کو کیسے قائم رکھ سکتے ہیں۔ ایک رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہمارا رشتہ دار ہے ہم اس سے ملنے جائیں۔ یہ رشتوں کو قائم رکھنے کا، رشتوں کو باقی رکھنے کا رشتہ داری کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ اس سے ملنے جائیں، ملاقات کرنے جائیں، کوئی غرض نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، نہ زمین خریدنی ہے، نہ سامان لینا ہے، نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے، مقصد یہ ہو یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا قریبی ہے، یہ ہمارے خاندان میں آتا ہے، ہمارے قبیلے میں آتا ہے، ہم دوڑ کر اس سے ملنے جائیں، ملاقات کرنے جائیں۔ اس نیت سے رشتوں کو قائم کرنے پر اللہ آپ کو بہترین اجر دے گا، بہترین ثواب دے گا۔ کیوں؟ یہ رشتہ، یہ صلہ رحمی عرش سے لٹکی ہوئی ہے، اللہ سے اس نے دعا کر رکھی ہے الا من وصلنی وصلہ اللہ، اے اللہ جو رشتوں کو قائم رکھے، رشتوں کو جوڑے رکھے، تو بھی اپنے کو اس سے جوڑے رکھ۔ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو رشتوں کو توڑنے کی کوشش کرے، رشتوں سے دور بھاگنے کی کوشش کرے، اللہ تو بھی اپنی رحمتوں سے ان رحمتوں کو اس سے دور فرما دے، تو بھی اس سے رشتہ توڑ لے۔ یعنی رشتہ جوڑنے پر اللہ کی قربت حاصل ہو رہی ہے، اللہ کی محبوبیت حاصل ہو رہی ہے، اللہ تمہیں اچھا اور نیک بندہ سمجھ رہا ہے، اور رشتہ توڑنے کی وجہ سے تم اللہ کی رحمتوں سے مایوس اور نا امید ہونے کی تو دور ہو جاتے ہو، اللہ اپنی رحمتوں سے تمہیں دور کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتوں کو جوڑنے سے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ ہم ظاہری فائدہ دیکھتے ہیں،
ہمارے دھندے میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن وہ روحانی فائدہ، وہ مانوی فائدہ جو یہاں گرچہ ہمیں نہ ملے پر آخرت میں اللہ ہم سب کو دینے والا ہے، اس مانوی اور روحانی فائدے پر کوئی غور نہیں کر رہا ہے، خود اس کے لیے فائدہ ہے اور آخرت میں جانے کے بعد بھی اس کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ چاہتا ہے اس کی رزق میں بڑھوتری ہو، جو بندہ چاہتا ہے اس کا کاروبار بڑھ جائے، جو بندہ چاہتا ہے اللہ جو رزاق ذو قوت المتین ہے اس کو روزیوں سے نوازے، اس کو روزیوں پر روزیاں دیتے رہے، اس کو امیری پر امیری دیتا رہے، اسے دولت پر دولت دیتا رہے، اللہ کے نبی نے بہترین نسخہ بتایا کہ فوراً اپنے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، رشتے جوڑو گے اس کا یہ اثر ہوگا کہ اللہ تمہاری روزیوں میں بے پناہ برکت دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تمہاری عمر میں بھی اضافہ کرے گا، اللہ تمہاری عمر میں بھی اضافہ کرے گا۔ عمر کی برکت چاہتے ہو، روزی کی برکت چاہتے ہو، رشتوں کو جوڑ کے رکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے کہا لا يدخل الجنت قاطع الرحم، کہ جو رشتے توڑنے والے ہیں وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے، اور ایسے بندے جو اس دنیا میں باحیات ہیں، جو زندہ ہیں اور رشتہ توڑنے پر اتارو ہیں، وہ رشتہ توڑنا دن رات کا ان کا کام ہے، گھنٹوں گھنٹوں وہ رشتے توڑنے پر آتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں وہ دشمنیاں پیدا کرنے پہ آتے ہیں، ایک مسلمان کو ایک مسلمان سے لڑانے پر آتے ہیں، ایک رشتہ کو ایک رشتے کو توڑنے پر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سخت لہجہ استعمال کیا کہ دیکھو تم اس زمین پر باحیات رکھتے ہوئے کوئی بھی دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا قبول بھی نہیں کرے گا، رشتے توڑنے والوں کی دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آپ ملنے جاؤ، ملاقات کرنے جاؤ، کسی بھی ناحیے سے کسی بھی ذریعے سے، آپ دیکھو سالوں سال گزر جاتے ہیں، ایک سگا بھائی جو ہوتا ہے نا اپنے سگے بھائی سے نہیں مل پاتا، اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا، ایک سگی بہن کی زیارت نہیں کر پاتی، اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی، اتنی مصروفیت، اتنی مشغولیت، اپنے آپ کو دنیا کے پیچھے اس طرح فدا کر دینا کہ رشتوں کو بھول جاؤ۔ خالہ سے کون ملنے جاتا؟ خالہ کی تو دور بات، ماں اگر زندہ ہے ماں سے کون ملنے کے لیے جو ہے تیاری کرتا ہے کہ ماں سے ملنے جاؤں، ماں کی خیریت لوں۔ بارہا میں کہتا ہوں آدمی فون کرتا ہے اپنے گھر پر نا، اپنی بیوی سے بات کرے گا، بچوں سے بات کرے گا، ایک بوڑھی ماں ٹوٹی ہوئی کھاٹ پر بیٹھی رہتی ہے، دن رات بیٹھی رہتی ہے، وہ تو تمہاری ترقی کی دعائیں کر رہی ہے، وہ تو سوچ رہی ہے کہ میری اولاد کہاں آسمان چھو لے، میری اولاد کامیاب ہو جائے دنیا اور آخرت میں، دعاؤں پہ دعائیں کرتی رہتی ہے۔ لیکن ایک نوجوان لڑکا، ایک نوجوان انسان اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے سب سے بات کر لے گا، پر یہ نہیں کہے گا کہ ذرا بوڑھی ماں کو دے دے، اس سے بھی خیریت حال لے لوں، وہ کیسی ہے، وہ کیسی زندگی بسر کر رہی، اس کو کوئی فکر نہیں۔ ملنے کی تو سوچو، ملنے کا ایک راستہ اہل علم نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اگر تم زیادہ ہی بزی ہو تو فون کر کے ہی حالت لے لو، فون کر کے بات کر لو، اس کو تسلی دے دو، بیمار ہے ذرا اس کو سکون مل جائے گا، میری اولاد میری خدمت گزار ہے، ہاں مجبوری ہے، روزی کمانے نکل گیا پر مجھے یاد کر رہا ہے، پر مجھ سے باتیں کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ماں کے حوالے سے آپ کو کتنا خوشی ملے گا۔ ایسے نہیں کہہ دیا گیا کہ ماں کے نیچے قدموں کے نیچے جنت ہے، رشتوں میں سب سے بڑا مقام اللہ رب العزت نے ماں باپ کا دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت کے فوراً بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ رشتوں کے حقوق ادا کرنے کا اگر حق رکھتے ہیں تمہارے ماں باپ رکھتے ہیں، ان رشتوں کا لحاظ رکھو، رشتوں کو پورا کرو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کا خیال کرو۔ ملنے جلنے سے رشتے قائم ہوتے ہیں، رشتے مضبوط ہوتے ہیں، اور بات کرنے سے آدمی دیکھو دن بھر موبائل فون ہے، اس کے بعد دن بھر یہاں وہاں بات کرتا رہے گا، پر اس کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ گاؤں میں میری کوئی خالہ بھی ہے، گاؤں میں کوئی میری پھوپھی بھی ہے، گاؤں میں میری کوئی بہن بھی ہے، گاؤں میں میرا کوئی بھائی بھی ہے، لاؤ ذرا اس سے بھی 2 منٹ باتیں کر لیں، اس سے بھی خیریت دریافت کر لیں۔ یہ رشتے بہت مقام رکھتے ہیں میرے بھائی اور دوستوں، اور رشتے دیکھو جو ددیحال والے دادی بابا دادی کا رشتہ ہوتا ہے، یہ اور اہم رشتہ ہے اسلام کے، بابا دادی کا رشتہ، یہاں نانا نانی کا جو ماں سے رشتہ قائم ہوتا ہے، جو باپ سے رشتہ قائم ہوتا ہے، اور ایک اور رشتہ ہوتا ہے جو سسرالی رشتہ ہوتا ہے شادی کرنے کے بعد۔ لیکن آدمی اپنے بچوں کو بھی اس کی پہچان نہیں بتلاتا کہ یہ تمہارے ابا کے ابا ہیں، خالی اپنی پہچان بتلائے گا میں تمہارا باپ ہوں، لیکن رشتہ آگے کیا ہے، تمہارے بابا کون ہے، تمہارے اللہ کے نبی نے فرمایا تعلموا من ارحامکم، اپنے بچوں کو اپنے حسب اور نسب اور خاندان اور اپنے رشتوں کی پہچان بتلاؤ۔
جیسے تم قرآن کی آیتیں یاد کراتے ہو. کیوں؟ ما تصلوا من ارحامکم، تاکہ تمہارے رخصت ہو جانے کے بعد وہ بچے اپنے ان رشتوں کا حق ادا کر سکیں، ان رشتوں کی ان کو پہچان ہو سکے. ورنہ دروازے پہ آ کر بوڑھا پہنچ جائے تو یہ بمبئی کی زبان ہے، ہاں انکل کون بول رہے ہو، ہاں آنٹی کون، ارے نانا آیا ہے دروازے پہ اور انکل بول رہا ہے، نانی آئی ہے دروازے پہ آنٹی بول رہی ہے. کیونکہ انکل اور آنٹی ہم نے بمبئی میں سکھایا ہے. اپنے اس کے نانا کے، اس کے دادا کے فوٹو، اس کی تصویریں یا اس کی پہچان آج ویڈیو کالنگ کے ذریعے آدمی پہچان بھی نہیں کراتا. یہ تمہارے بابا ہیں، تمہارے بچے کہاں سے؟ تمہارے چلے جانے کے بعد رشتے پورے ختم ہو جائیں گے. خاندان سے رشتے، خاندان سے معاشرہ بنتا ہے، ایک طاقت ملتی ہے، ایک قوت ملتی ہے. اور آپ جانتے ہو کبھی کبھی رشتہ انسان کو نیک راہ پر بھی لے جاتا ہے، اچھے راستے پر لے جاتا ہے. ایک بھائی نماز پڑھنے جا رہا ہے تو دوسرا بھائی سوچتا ہے میرا بھائی ہے، رشتوں کا خیال کر رہا ہے، میرا بھائی ہے، نیک راہ پہ جا رہا ہے، نماز کے لیے جا رہا ہے، اب ہم کیوں نہ نماز کے لیے جائیں؟ یہ صدقہ کر رہا ہے، یہ خیرات کر رہا ہے، ہم کیوں نہ کریں؟ رشتوں میں کبھی نیکیاں بھی بڑھتی جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ اگر سامنے والا رشتہ دار غیر مسلم ہے، کافر ہے، اسے ایمان لانے پر مجبور ہو جانا پڑتا ہے. رشتوں کی غیرت ہوتی ہے، رشتوں کی حمیت ہوتی ہے. ہمارا ایک سگا بھائی ہمارے سامنے پریشان ہے، اسے مارا جا رہا ہے، اسے کاٹا جا رہا ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اور ناجائز اس کی زمینیں ہڑپ ہو رہی ہیں، نہ جانے کئی راستوں سے ہمارے سگے بھائی کو تکلیف دیا جا رہا ہے، اور ہم کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، ہم کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں، ہم ہنس رہے ہیں، بجائے اس کا تعاون کر کے، بجائے اس کی مدد کر کے، بجائے اس کا سہارا بننے کے، ہم کھڑے ہو کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی استہزاء کرتے ہیں. رشتوں کی تو ایسی اہمیت ہے. آپ جانتے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے ایک پتھر پر تھے، پہاڑی راستہ تھا، ایک پتھر پہ بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. خالی اوقات تھا، فرصت میں تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اور اچانک اسی راہ سے دشمن اسلام ابو جہل کا گزر ہوا. اس نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں، کوئی اس کا حامی نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں. اور آپ جانتے ہو ابو طالب کے سامنے بھی کفار و مشرکین یہی لے کر آئے تھے، اپنے بھتیجے کو روکو، تمہارا بھتیجا ہے، تمہارا دیکھو رشتہ تمہارا خاندان کا ہے، اس کو روکو، یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، ہمارے معبودوں کو جھٹلاتا ہے، اس کو خبردار کر دو ورنہ ہم اس کو سزائیں دیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چچا ابو طالب کے سامنے آئے، آج ہم اور آپ بتلاتے ہیں یہ تمہارا چچا ہے، چچا باپ کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن ہم اپنے چچا جو ہمارے چچا ہیں، نہ ہمیں اپنے چچا سے ملنے کی فرصت ہے اور نہ ہمیں بتانے کی فرصت ہے یہ چچا ہے، تمہارے باپ کا درجہ رکھتے ہیں، تمہارے باپ کا مقام رکھتے ہیں، چچا کا احترام دے. ابو طالب نے کہا محمد یہ کفار و مشرکین آئے ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں، کیوں ہم پر اتنا بوجھ ڈھا رہے ہو، کیوں اتنا ہمیں تکلیف دے رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان کو آنے دو، لیکن میرے چچا مجھے جو پیغام دیا گیا ہے، میری دعوت کی جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، میں اس دعوت کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا. میں ایک انسان تک، ایک امتی تک میں اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا اور انہیں نار جہنم سے بچانے کی کوشش کروں گا. حضرت ابو طالب سگے چچا ہیں، انہوں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقامت کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوطی کو، تو یہ نہیں کہا جا تو اپنا کام کر، جیسے ہم کہتے ہیں جا تو اپنا کام کر چاہے مر چاہے جی، کہا جا، ایسا نہیں کہا میں کافر، دیکھو کافر ہے ابو طالب، مشرک ہے، ایمان نہیں لائے، لیکن رشتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے کہا بھتیجے، رشتے میں تو میرا بھتیجا ہے، اور اسی رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے میں تجھے کھلا چھوڑ دیتا ہوں، جا اور جتنا تو زیادہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکے پہنچا. اگر تجھ پر کوئی حملہ ہوگا تو تجھ سے پہلے تیرے چچا ابو طالب پر وہ حملہ آئے گا، وہ وار ہوگا. یعنی ایک ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، ایک مضبوطی بن کر کھڑے ہو گئے کہ ابو طالب نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جاؤ اپنا کام کرو، جو کچھ ہوگا میں دیکھ لوں گا، میرے اوپر کوئی حملہ ہوگا. یہ رشتوں کی علامت ہے. ایمان لانے پر مجبور کر دے. ابو جہل گزرا، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، غصے میں کہا اکیلا ہے، بدلہ لینے کا اچھا موقع ہے، اچھا موقع. پتھر اٹھایا، دشمن تھا، اللہ کا دشمن تھا، رسول کا، مار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پتھر اٹھا کے مار دیا، ابو جہل نے مارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون کے فوارے نکل گئے، سر پھٹ گیا. سامنے ایک جھوپڑی تھی، ایک لونڈی سارا منظر دیکھ رہی تھی، وہ سارا حال دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے نبی محمد کیسے بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ابو جہل آیا اور پتھر سے مار کر حملہ کر دیا، اور آپ اپنے خون کو پوچھنے لگے. اسی راستے سے تھوڑی دیر میں حضرت حمزہ کا گزر ہوا. حضرت حمزہ جو سگے چچا تھے گزر ہوا،
لوڈی نے بلایا، کہا حمزہ ادھر آؤ، بڑے ترم خان بنتے ہو، کیسا قبیلہ ہے تمہارا، کیسا خاندان ہے تمہارا، کیسے رشتے ہیں تمہارے؟ تمہارا بھتیجا محمد یہیں بیٹھا ہوا تھا اور ابو جہل آیا، پتھروں سے مار کے اسے زخمی کر دیا، اس کے خون نکل گئے۔ دیکھو کافر ہے، ابھی ایمان نہیں لائے حمزہ، فوراً رشتوں کی غیرت آئی اور فوراً ابو جہل خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں گئے اور اپنے تیر کا کمان اس کے سر پہ مارا، اور اس کے سر پر مارا، مار کر لوٹ کر آئے، کہا کہ تو نے میرے بھتیجے محمد کو مارا ہے، اسے تکلیف دی ہے، اسی کا بدلہ میں لینے آیا ہوں۔ اور لوٹ کر آئے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا بھتیجے فکر نہ کر، غم نہ کر، میں نے تیرا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے۔ دیکھو چچا ہے، باپ کا مقام رکھتے ہیں، باپ زندہ نہیں تھے، یتیمی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لیکن چچا ایک باپ بن کے کھڑے ہیں، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے تو فکر نہ کر، میں نے تجھے مارا تھا ابو جہل، اس کا بدلہ میں نے پوری طرح لے لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا یہ ہے محبت رشتوں کی، یہ ہے آدمی ایک بھائی دوسرے بھائی کو چاہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اسے توڑنے کی کوشش نہ کرے، اسے ناکام کرنے کی کوشش نہ کرے، اسے برباد کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ ہے کامیابی کی ذریعہ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے چچا، مجھے خوشی نہیں ہوئی کہ آپ نے میرا بدلہ لے لیا، مجھے خوشی تب ہوگی جب تم میری دعوت کو قبول کر لو گے، جب تم میری دعوت کو قبول کر لو گے، جب تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ گے، تم کلمہ شہادت پڑھ لو گے، تب مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوگی جو تم ابھی کر کے آئے ہو۔ حضرت حمزہ رشتے کی غیرت آئی، فوراً کہا میرے بیٹے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً مسلمان ہو گئے۔ یعنی ایک رشتہ نے ایک رشتہ داری کا حق ادا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فوراً ایک رشتے سے ایک کافر مسلمان ہو گئے، ایمان کی حالت میں آ گئے۔ آج بھی وہ رشتہ ہمیں اور آپ کو قائم رکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ آپ سسرالی رشتے کو قائم رکھیے، ددیحالی رشتے کو قائم رکھیے، ننیحالی رشتے کو قائم رکھیے۔ آپ کی کوئی بہن ہے، آپ اس سے سمپرک میں رہیے، اس سے رابطے میں رہیے۔ ہماری بہن کہیں تکلیف میں تو رہی، ہمارا بھائی کہیں تکلیف میں تو رہی، ہماری بوا کہیں تکلیف میں تو رہی، یا ہمارے رشتے جو قریبی ہیں وہ کبھی کہیں پریشان تو نہیں کوئی رشتے دار۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، آخری بات دیکھو، ہم اور آپ صدقہ کرتے ہیں نا، خیرات کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہمارا یہ نیچر، ہماری عادت ہے، اگر ہمارا بھائی کوئی غریب ہے، سگا بھائی ہے، غریب ہے، بچوں کے ساتھ پریشان، ہم اس کو صدقہ نہیں دیں گے، اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ سوچ کر کہ کہیں ہمارے قابل نہ ہو جائے، کہیں ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے۔ دنیا بھر میں ہم پیسے لٹائیں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، لیکن ہمارا اپنا جو قریبی رشتہ دار ہے وہ غریب ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، محتاج ہے، لیکن ہم صرف اس وجہ سے اس کی مدد نہیں کر رہے کہ ہمارا سگا بھائی ہے، ہم سے کہیں آگے نہ نکل جائے، یا ہمارے پاس کہ دیکھو یہ رشتوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اس کی مدد کرتے ہو، وہ صدقہ خیرات جو دنیا میں کر کے آئے ہو وہ تو ثواب تمہیں اجر بدلہ ملے گا، لیکن اگر کسی خاص رشتہ دار کی مدد تم نے کی ہے تمہیں دوگنا اجر ملے گا۔ ایک تو صلہ رحمی رشتہ داری کا، اور ایک تو مسلمان ہونے کے ناطے جو آپ نے مدد کی ہے، یعنی دوگنا ثواب آپ کو رشتہ داری کی مدد کرنے میں ملے گا، رشتوں کا حق ادا کرنے میں ملے گا۔ ہم اور آپ کبھی رشتوں کا خیال نہیں کرتے، آپسی دشمنی، آپسی بغاوت، آپسی جلن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، جو کریں گے وہی آخرت میں ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں نا کہ اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، اس کا اجر چاہے اچھا کام ہو یا برا کام ہو، بعض اعمال بعض کام ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کا بدلہ اسے اسی دنیا میں عطا کرتا ہے، اور اسی میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کو اسی دنیا میں سزا دیتا ہے جو رشتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے اور جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں، دو جرم ایسے ہیں، ظلم اور بغاوت، اور اسی طرح سے رشتوں کو توڑنے کی بات جہاں آتی ہے، ان دونوں جرموں پر اللہ اسی دنیا میں عذاب دے گا، اسی دنیا میں سزائیں دے گا، آخرت میں جو دینا ہوگا وہ تو دے گا ہی، وہ سزائیں جو متعین ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو رشتوں کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے سے جو ہمارے رشتے لگے ہوئے ہیں، چاہے قریبی رشتہ دار ہو، جیسا جو رشتہ ہو، ہمیں ویسا اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور آخری لمحے میں ایک نصیحت کر دوں، سسرالی رشتے پہ اکثر لوگ بہت ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی رشتہ ہے سسرالی رشتہ ہے۔ ہم سسرالی رشتے کا کوئی نہیں، بس شادی ہو گئی چلے آئے، اس کے بعد ہمارا کوئی اس سے رابطہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ سسرالی رشتوں کی بھی اسلام اور شریعت نے بڑی اہمیت دی ہے، اور سب سے بڑا ظلم تو داماد ہی کرتا ہے۔ وہ تو جو جہیز میں لیا وہ لیا ہی، اس کے بعد بھی زندگی بھر سسرال والوں کو اپنا غلام سمجھتا ہے، جب چاہتا ہے جو مانگتا ہے، جب چاہتا ہے جب پریشان کرتا ہے اپنی بیوی کو۔ اور تو یہ تو زمانے جاہلیت کی عادت ہے کہ داماد زندگی بھر سسرال والوں کو اپنا غلام سمجھتا ہے، اور
اور سسرالی رشتوں کا حق ادا کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی مستلق کا واقعہ پڑھیں گے کہ جہاں بہت ساری عورتیں مسلمانوں کی قید میں آئیں، وہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، ہماری اور آپ کی اماں بنی، یہ جویریہ جو بنی مستلق کے قیدیوں میں بن کر آئی تھی، ایک صحابی کے ذمہ ہو گئیں، وہ جویریہ آئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی اللہ کے نبی میں بنو مستلق جو آپ جیت کے آئے ہو جہاں سے جنگ، وہاں کے سردار کی میں بیٹی ہوں، وہاں کے اغوا جو رہبر ہیں جو بڑے سردار ہیں میں اس کی بیٹی ہوں، آج آپ کے مسلمانوں نے ہمیں قید کر لیا ہے، ہمیں باندھی بنا لیا ہے، لیکن دیکھو میں سردار کی بیٹی ہوں، اس لیے اللہ کے نبی مجھے اپنے گھر میں واپس کر دو، میں یہاں غلامی کی زندگی بسر نہیں کر سکتی، میں سردار کی بیٹی ہوں، آزادانہ زندگی گزار کر آئی ہوں، اللہ کے نبی مجھ کو واپس کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہارے پاس دو آپشن ہیں، اگر چاہتی ہو کہ میں تمہیں آزاد کر دوں تو جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور اگر تم چاہتی ہو کہ میرے عقد میں آ جاؤ، میری نکاح میں آ جاؤ، میری بیوی بن جاؤ، یہ آپشن بھی تمہارے لیے ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا آپشن منتخب کیا، کہا اللہ کے نبی میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں، میں آپ کی زوجیت میں آنا چاہتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے شادی کر لی۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ صحابہ کے گھروں میں بنو مستلق سے آنے والے جتنے قیدی تھے، سارے صحابہ نے، سارے مسلمانوں نے اپنے اپنے قیدیوں کو آزاد کر دیا، یہ کہہ کر کہ میرے پیغمبر نے جویریہ سے شادی کر لی ہے، اب یہ سسرالی رشتہ ہو گیا، اور میں سسرال میں ہم مسلمان اپنی ناک کیسے کٹوائیں، ہم اپنے رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے جتنے قیدی آئے ہیں سب کو رہا کر دیا۔ صحابہ کرام نے یہ رشتوں کا لحاظ رکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہا سسرالی رشتوں کا بھی اسلام و شریعت میں یہ اہمیت رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمارے اور باپ کے معاشرے میں ایک دوسرے سے جو بھی ہمارے رشتے رکھتے ہیں، دوستی کے، ماں باپ کے، یا بیوی کے، یا بہن کے، یا بھانجے کے، جو بھی رشتے ہمارے یہاں ددیال ننیال اور سسرالی ملتے ہیں، اللہ ہمیں ان رشتوں کو ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جو حقوق ہیں اللہ ہم سب کو وہ حقوق ادا کرنے کی پوری طرح توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے، ایمان کی تعلیمات پر زندہ رکھے، ہماری موت اور خاتمہ ہو تو ایمان کی تعلیمات پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخری وقت ایک ضروری اعلان ہے، ہمارے اور آپ کے قریبی علاقہ راٹھوڑی سے ہمارے کچھ محترم بھائی آئے ہوئے ہیں، وہاں انہوں نے ایک مسجد کی زمین خریدی ہے، کچھ روپے انہوں نے دیے ہیں، 21 لاکھ روپے ابھی شاید باقی ہے، وہ تعاون اور چندے کے لیے آپ کے دربار میں اور آپ کے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں جتنی زیادہ جس سے طاقت ہو سکے اس مسجد کی زمین کی خریداری میں تعاون کریں اور مدد کریں، اللہ کے یہاں نیکیاں حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدقہ و خیرات کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن، نفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔